پیلیا جیسی بیماری کی جھاڑ پھونک۔ آج بہت سے ایسے ہیں دنیا میں جو کٹورے لے کے بیٹھے ہیں، تیل ڈال کے اور سوئیاں ڈال کے اور کلو سے ہلا ہلا کر کے لوگوں کو لگا کر چھو کر ان کا بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ان کا بیوقوف بناتے بناتے ان کے ایمان کو کھا جا رہے ہیں۔ آپ لوگ جو یہ بیٹھ کے عمل کر رہے ہیں نا، یہ عمل اگر کرنا ہوتا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کر کے بتا دیتے، ان کے بعد صحابہ کرام کر کے بتا دیتے۔ پیلیا جیسی بیماری یا ان کے جیسی اور بیماریاں جو آج ہوتی ہیں وہ اس وقت بھی تھیں، یہ چیزیں تب بھی ہوتی تھیں، لیکن جو آج آپ بیٹھے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ ان چیزوں سے باز رہیے، اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر جھاڑ پھونک کراتے ہیں، ان کو اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے۔ بیماریوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ فاتحہ، جی اسے بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہیں تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ مجھے بیماری سے شفا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بہت ایمان کی کمزوری ہے آپ کی، اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ثبوت بیٹھا ہوں۔ میں جب میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے 4 دن کے بعد میری بیٹی کو پیلیا ہوا۔ اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں، دوبارہ سہبارہ قسم کھا کر بولتا ہوں کہ اس پروردگار نے مجھے الحمدللہ قرآن و سنت کا علم دیا۔ میں نے میری بچی کو کسی کے پاس نہیں لے کے گیا اس کو جھاڑ پھونک کرانے کے لیے۔ میں نے اس بچی کو ڈاکٹر کی دکھایا، اس کے لیے دوائی لے کر آیا، اس کو دوائی دیا، بسم اللہ پڑھ کر اس کو دوائی دیتا تھا، صبح و شام 7 مرتبہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ دم کرتا تھا۔ اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ بیچ میں لے کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اللہ پر یقین کیجئے گا، میری بیٹی کو الحمدللہ 10 دن کے اندر شفا ہو گیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، کوئی الحمدللہ بیماری اس کے ساتھ اب نہیں لگی۔ وہ پیلیا ختم 10 دن کے اندر، کچھ نہیں ہوا۔ میں کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس نہیں لے کر گیا تھا، اور الحمدللہ میں اس عقیدے کا ہوں بھی نہیں، اور میں ان چیزوں میں مانتا بھی نہیں۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیز شریعت اسلامی کے خلاف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، اور مجھے اس بات کی ذمہ داری ہے کیونکہ میں حق جانتا ہوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اگر کوئی انسان اپنی بات لا کر اڑھیلے گا تو الحمدللہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور ہم جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنا خیال رکھیے، قرآن اور احادیث پر صحیح سے عمل کیجیے۔ آپ کی زندگی میں آپ کو یا آپ کے بچوں کو کبھی بھی کوئی بھی بیماری ہو، صرف اس کا بہترین علاج ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ اس کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیجیے۔ آپ اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیے، اس کو جو دوائی دینی ہے وہ اس کی دوائی اس کو دلائیے، وہ دوائی پر دھیان دیجیے۔ صبح و شام جو دوائی کا ٹائم بتایا ڈاکٹر نے وہ دیجیے، اور صبح و شام اور سوتے وقت یا گھر سے باہر نکلتے وقت سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر روزانہ اس بیمار پر دم کیجیے۔ اللہ کی قسم ایسی شفا ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کا عقیدہ اس جیسے بیوقوف جاہل کے اوپر سے ہٹ جائے گا، اور پھر کبھی آپ انشاءاللہ ان جیسے لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم کو قرآن و سنت پر صحیح سے عمل کی توفیق دے، اور ایسے جعلی پیروں سے اور ایسے جاہل لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔